بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا برا وقت نہ آ جائے کہ بالکل نہ کہا جائے دنیا میں اللہ اللہ۔ اور اسی حدیث کو بعض راویوں نے اس طرح بھی نقل کیا ہے، قیامت نہیں قائم ہوگی کسی ایسے آدمی پر جو کہتا ہو اللہ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب کہ دنیا اللہ کی یاد سے اور اللہ کو یاد کرنے والوں سے بالکل ہی خالی ہو جائے گی، اور اللہ کی عبادت اور فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کے صحیح تعلق کا دنیا سے بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ جب ایسا وقت آئے گا اس وقت یہ پورا عالم فنا کر دیا جائے گا، گویا اللہ کا ذکر اور اس کے ساتھ بندگی کا صحیح تعلق اس عالم کی روح اور اس کے باقی رہنے کے لیے وجہ جواز ہے۔ جس دن ہماری یہ دنیا اس سے بالکل خالی ہو جائے گی، اسی دن اپنے پیدا کرنے والے اور چلانے والے کے حکم سے توڑ پھوڑ کر برابر کر دی جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت نہیں قائم ہوگی مگر بدترین آدمیوں پر۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تعلق رکھنے والے اچھے لوگ جب سب ختم ہو جائیں گے اور یہ دنیا صرف بد کرداروں اور خدا فراموشوں ہی کی دنیا رہ جائے گی، تب اللہ کے حکم سے قیامت آ جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے دجال کا خروج ہوگا اور وہ ٹھہرے گا 40 تک۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب 40 سے 40 دن تھے یا 40 مہینے تھے یا 40 سال۔ آگے حدیث بیان کرتے ہیں
کہ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو اس دنیا میں بھیجیں گے، گویا کہ وہ عروہ ابن مسعود ہیں، یعنی ان کی شکل اور صورت عروہ ابن مسعود ثقفی سے بہت ملتی جلتی ہوگی۔ وہ دجال کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور اس کا پیچھا کریں گے اور اس کو پکڑ کر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر دجال کا خاتمہ کر کے 7 سال تک وہ اس دنیا کے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، اور ان کی برکت سے لوگوں میں ایسا اتحاد اور اتفاق ہو جائے گا کہ 2 آدمی بھی ایسے نہیں رہیں گے جن میں باہم دشمنی اور عداوت ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک خاص قسم کی ٹھنڈی ہوا چلائے گا، جس کا اثر یہ ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی ایسا آدمی باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی، یا فرمایا ذرہ برابر ایمان ہو۔ بہرحال اس ہوا سے تمام اہل ایمان اور تمام اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی پہاڑ کے اندر بھی چلا جائے گا تو یہ ہوا وہیں پہنچ کر اس کو بھی ختم کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد صرف خراب آدمی ہی دنیا میں رہ جائیں گے جن کے دل ایمان اور نیکی سے بالکل خالی ہوں گے۔ ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی اور درندوں والا ذہن جمع ہوگا۔ اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ ان میں ظلم اور سفاکی تو درندوں جیسی ہوگی، اور اپنے ظالمانہ مقاصد اور اپنی ناپاک خواہشات کو پورا کرنے میں وہ ہلکے پھلکے برق رفتار پرندوں کی طرح تیز رو اور پھرتیلے ہوں گے۔ نیکی اور بھلائی سے وہ مانوس نہیں ہوں گے، اور برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، اور نہ اس کی مذمت کریں گے۔ بس شیطان ایک شکل بنا کر ان کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا کیا تم شرم و حیا نہیں کرو گے؟ وہ کہیں گے کہ تم ہم کو کیا حکم دیتے ہو، یعنی جو تم کہو گے وہ ہم عمل کریں گے۔ بس شیطان انہیں بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دے گا اور وہ اس کی بات مان لیں گے، اور وہ اس حال میں ہوں گے کہ روزی اور بارش ان پر برس رہی ہوگی، وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ ان کو روزی دی ہوئی ہوگی، اور دنیاوی زندگی بظاہر بڑی اچھی عیش و نشاط والی زندگی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، پس جو کوئی اس کو سن لے گا اس کی جانب گردن ایک طرف کو جھک جائے گی اور ایک طرف کو اٹھ جائے گی، یعنی سر جسم پر سیدھا قائم نہیں رہ سکے گا بلکہ ادھر یا ادھر کو لٹک جائے گا، جیسا کہ اس آدمی کا حال ہو جاتا ہے جس پر اچانک کوئی ایسا دورہ پڑ جائے جس سے اس کے رگ پٹھے بیکار اور بے جان ہو جائیں۔ اور سب سے پہلے جو آدمی سور کی آواز سنے گا اور جس پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑے گا، وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض کو مٹی سے درست کر رہا ہوگا، بس وہ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر جائے گا، یعنی مر جائے گا، اور دوسرے سب لوگ بھی اسی طرح بے جان ہو کر گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ہلکی سی بارش بھیجے گا، گویا کہ وہ بارش شبنم ہے، اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں روئیدگی آ جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا اے لوگو اپنے مالک اور رب کی طرف چلو، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں حساب کے میدان میں کھڑا کر دو۔ ان سے پوچھا جائے گا، ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر حکم ہوگا ان میں سے دوزخ کی فوج کو نکال لو۔ عرض کیا جائے گا کتنے میں سے کتنوں کو نکال لیا جائے؟ حکم ہوگا 1000 میں سے 999 کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہوگا وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور یہی ہے دن سخت مصیبت کا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیوں کر خوش اور بے غم ہو کر رہ سکتا ہوں، حالانکہ واقعہ یہ ہے
کہ سور والا فرشتہ سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہے اور اپنا کان اس نے لگا رکھا ہے اور اس کی پیشانی جھکی ہوئی ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب اس کو سور کے پھونک دینے کا حکم ہو جائے اور وہ سور پھونک دے۔ یعنی جب مجھے اس واقعے کا علم ہے تو میں کیسے اس دنیا میں اطمینان سے اور خوشی سے رہ سکتا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، تو ہمیں آپ کا کیا حکم ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا، جب معاملہ اتنا خطرناک ہے تو ہماری رہنمائی فرمائیے کہ قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے رہا کرو حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت رضین عقیلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالی مخلوق کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا اور اس عالم میں یعنی دنیا میں اس کی مخلوق میں اس کی کیا نشانی ہے، کیا دلیل ہے اور کیا مثال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے لیے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تم اپنی قوم کی وادی پر ایسی حالت میں گزرے ہو جبکہ وہ پانی نہ برسنے کی وجہ سے سبزے سے خالی اور سوکھ چکی ہو؟ پھر کبھی ایسی حالت میں گزرے ہو کہ پانی برس جانے کی وجہ سے وہ ہری بھری اور لہلہا رہی ہو؟ حضرت ابو رضین کہتے ہیں میں نے عرض کیا، ہاں ایسا ہوا ہے اور میں نے یہ منظر کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیات بعد الموت یعنی مرنے کے بعد زندگی کو سمجھنے کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی نشانی اس کے مخلوق میں ہے، ایسے ہی زندہ کر دے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کی یہ خوشی ہو یعنی جو یہ چاہتا ہو کہ قیامت کا منظر وہ اس طرح دیکھے گویا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو قرآن مجید کی سورت اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت پڑھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زلزال کی یہ آیت تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارها، جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ پھر حاضرین سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہے کہ وہ ہر بندہ اور ہر بندی کے بارے میں گواہی دے گی کہ اس نے فلاں دن میرے اوپر فلاں کام کیا تھا، فلاں دن فلاں عمل کیا تھا۔ بس یہی زمین کی خبریں ہیں جو قیامت کے دن وہ زمین بیان کر دے گی۔ گویا انسان جو عمل زمین کے جس حصے پر کرتا ہے، زمین کا وہ حصہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے اور قیامت کے دن تک محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی گواہی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن اس پر اس وقت کی رسوائیوں سے حفاظت فرمائے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔